بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے پالیسیز کے متعلق. نیکسٹ آتا ہے جی گائیڈ لائنز اینڈ پروسیجرز، جو پہلے بھی میں نے ڈیفائن کیا. گائیڈ لائنز اور پروسیجر یہاں تو میں نے ایک ہی سلائیڈ ایک ہی ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہوا ہے، لیکن گائیڈ لائن اور پروسیجرز میں یہ فرق ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پروسیجر ڈیفائن کر دیتے ہیں تو پھر وہ مینڈیٹری ہو جاتا ہے، اور جب گائیڈ لائن کسی کو کہہ دیتے ہیں تو وہ ریکمنڈیشنز کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں جی گائیڈ لائنز اینڈ پروسیجرز کیا ہوتے ہیں. ڈیٹیل ڈاکومنٹ دیٹ پرووائڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز، بیسٹ پریکٹسز اینڈ ریکمنڈیشنز implementing and operating specific security controls, processes or tasks. These documents serve as practical guide for employees and IT personnel to follow when executing cybersecurity related activities. They help ensure consistency, efficiency and effectiveness in security operations. جس طرح کہ انسیڈنٹ رسپانس پلان ہے از این ایگزامپل آف گائیڈ لائن اینڈ پروسیجر. یعنی آپ اس کو گائیڈ لائن دے دیں تو گائیڈ لائن، اگر آپ نے پروسیجر کی اسٹیمپ لگا دی اس کے اوپر تو پھر وہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ بن جائے گی. جنرلی یہ ایک پروسیجر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اٹ آؤٹ لائنز اسٹیپس ٹو بی ٹیکن ان دی ایونٹ آف این سائبر سیکورٹی انسیڈنٹ انکلوڈنگ انسیڈنٹ ڈیٹیکشن، رپورٹنگ، کنٹینمنٹ، ایریڈیکیشن، ریکوری اینڈ پوسٹ انسیڈنٹ انالیسس. اٹ پرووائڈ ڈیٹیل انسٹرکشن فار ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز on their roles and responsibilities during each phase of incident response. تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے پروسیجر یا گائیڈ لائن. اب دیکھیں انسیڈنٹ رسپانس پروسیجر ہے. سب سے پہلے اسٹیپ 1 آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ رپورٹنگ. سائبر سیکورٹی انسیڈنٹ ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی نیٹ ورک چل رہا ہے، اس پہ کوئی فار ایگزامپل کوئی اور آپ کا مانیٹرنگ میکینزم ہے، کوئی آپ کو ڈینائل آف سروس کا اٹیک آبزرو ہو گیا، تو یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا. تو آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو امیڈیٹلی رپورٹ کر دیا. یعنی مانیٹر سسٹمز اینڈ نیٹورکس فار سیکورٹی انسیڈنٹس، رپورٹ سسپیکٹڈ انسیڈنٹ ٹو دی انسیڈنٹ رسپانس ٹیم. اب آپ کو یہ سسپیکٹ ہوا کہ سسٹم سلو ہو گیا ہے، کوئی اس طرح کا ڈینائل آف سروس ریلیٹڈ کوئی پرابلم یا ایشو تو نہیں آ گیا. کوئی فارم ہوگا، کوئی فارمیٹ بنایا ہوگا، آپ نے وہ فارم کمپلیٹ کیا اور اس میں جتنی بھی پاسبل انفارمیشن آپ اس انسیڈنٹ سے متعلق دے سکتے تھے، جو سسٹمز افیکٹ ہوئے تھے، وہ آپ نے اس فارم میں فل کر دی. پھر اسٹیپ 2 میں آ گیا انیشیل اسیسمنٹ آپ نے کی. جو IRT یعنی انسیڈنٹ رپورٹنگ ٹیم لیڈر ہوتا ہے، اگنالجز ریسپیٹ آف IRF اینڈ اسائنز انسیڈنٹ نمبر دے دیا اس نے. کنڈکٹ پریلیمنری اسیسمنٹ ٹو ڈیٹرمن دی اسکوپ اینڈ سیویریٹی آف دی انسیڈنٹ. ایکٹیویٹ انسیڈنٹ رسپانس پلان اف نیسیسری. اس کے بعد کنٹینمنٹ ہے، ٹیک امیڈیٹ ایکشن ٹو کنٹین دی انسیڈنٹ اینڈ پریونٹ فیوچر ڈیمیج. آئسولیٹ افیکٹڈ سسٹم اور نیٹورکس اف نیسیسری. ڈسیبل اکاؤنٹ اور ایکسیس اف نیسیسری. ابھی کسی کو آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے اکاؤنٹ کو، وہ آپ کے سسٹم نیٹورک کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے اور اس کے سسٹم میں کوئی ایسا وائرس تھا جس سے آپ کا نیٹورک افیکٹ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا. یہ ایک اسٹیپ ہو گیا. یا آپ کے آرگنائزیشن میں کوئی سسٹم ہے جہاں پہ آپ جس پہ یہ کوئی امپیکٹ آ گیا، تو آپ نے اس سسٹم کو نیٹورک سے ان پلگ کر دیا، آئسولیٹ کر دیا. تو یہ کنٹینمنٹ کی کیٹیگری میں آ گیا. پھر ایریڈیکیشن ہے، ریموو دی روٹ کاز آف دی انسیڈنٹ. کوئی مالویئر ہے، کوئی کچھ بھی ہے، اس کو آپ نے اسکین کیا سسٹم کو یا نیٹورک کو، اس مالویئر کو ریموو کیا. پھر ریکوری ہے. یہ ٹائم لائنز جو ہے یہ ایک پورا ایک پلان ہوتا ہے. ٹائم لائنز یہ بھی ایک پورا مختلف قسم کے انسیڈنٹس ریلیٹڈ ایک جنرل براڈ گائیڈ لائن دی گئی ہے. ریسٹور افیکٹڈ سسٹم اینڈ نیٹورکس ٹو نو گڈ اسٹیٹ. کنفرم نارمل آپریشنز ہیو ریزیومڈ. لیسن لرن پوسٹ انسیڈنٹ ایکٹیویٹیز. انسیڈنٹ ریویو انالیسس کیا آپ نے اور اس کے بعد لیسن لرن شیئر کر دیے. اب اس کے بعد آپ نے انسیڈنٹ رسپانس ٹیم کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ڈیفائن کر دی کہ لیڈر کیا کرے گا، رسپونڈر کیا کرے گا، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کیا کرے گا، کوئی فورینزکس کرنی ہے یا کوئی لیگل پرابلم آ گیا، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا اگر آپ کے پاس سپوز کوئی پرسنل آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن تھی، وہ کوئی اٹیک آیا اور وہ لیک ہو گئی، تو اب ظاہر ہے یہ لیگل میٹر بھی بن گیا. اسی طرح کوئی ہاسپٹل تھا، وہاں پیشنٹ کا ڈیٹا لیک ہو گیا تو یہ لیگل میٹر بن گیا. کریڈٹ کارڈ کی کمپنی آپ ڈیل کر رہے ہیں تو ان کا ڈیٹا کو لیک ہو گیا تو یہ بھی لیگل میٹر بھی بن گیا، فورینزکس کا بھی میٹر بن گیا. تو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس جو ہیں
ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد پلان کو ریویو کریں, ریوائز کریں. ایک اور ورژن اس کا دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی دیکھیں, ڈیٹیکٹ کیا, پھر اس کو کلاسیفائی کیا, اس کی سیویرٹی یعنی ہائی ہے, میڈیم ہے. اس کے بعد ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا, نوٹیفیکیشن دی, رولز کنٹینمنٹ اینڈ میٹیگیشن, پھر وہی آئسولیشن, کنٹینمنٹ, انویسٹیگیشن انالیسس میں فورینزک ڈاکومنٹیشن کی, اس کی کمیونیکیشن اینڈ نوٹیفیکیشن, انٹرنل کمیونیکیشن, آپ نے ریگولر اپڈیٹس دینی اس انسیڈنٹ کے بارے میں. ایکسٹرنل کمیونیکیشن اگر کوئی ریکوائرڈ ہے بائی لا تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ کوئی اگر میجر انسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی پاور بریک ڈاؤن ہو گیا کنٹری کا, کسی انسیڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو گیا, تو پھر آپ نے اس کی کوئی اپڈیٹس دینی ہے. پھر وہ اپڈیٹ کون دے گا وہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. یہ بیفور ہینڈ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ میڈیا کو پرسن ہینڈل کرے گا. پھر ریکوری اینڈ ریمیڈیشن ہے, سسٹم ریسٹوریشن ہے, ولنریبلٹی پیچنگ ہے, لیسن لرنڈ اگین اس کے بعد اس میں ہے. پھر آپ فائنل رپورٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد ریویو ٹیسٹنگ. تو یہ سارا آپ کا اس طرح کا یہ انسیڈنٹ رسپانس پلان ہوتا ہے کسی بھی انسیڈنٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے. پھر یہ کچھ کامن پالیسیز ہیں. ایکسیپٹیبل انکرپشن پالیسی ہے, ایکسیپٹیبل یوز پالیسی ہے, یعنی نیٹ ورک ہے, سسٹمز ہے, ایکسیس کیا آتھرائز ہے, کیا ان آتھرائز ہے, کلین ڈیسک پالیسی ہے, ای میل ہے, ایتھکس پالیسی ہے. مختلف قسم کی پالیسیز ہیں جو کہ جنرلی کامن پالیسیز ہیں. اینڈ یوزر انکرپشن ہے, نیٹ ورک سیکورٹی کی ہے, ریموٹ ایکسیس کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا, راؤٹر سوئچ سیکورٹی پالیسی ہے, وائرلیس اگر آپ یوز کر رہے ہیں وائرلیس کمیونیکیشن ہے, سرور کی سیکورٹی ہے, سافٹ ویئر انسٹالیشن پالیسی ہے, یعنی کہ آپ نے سافٹ ویئر کو لانا ہے, پہلے اس کو اسکین کرنا ہے یا اس کو سینڈ باکس انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کرنا ہے. سینڈ باکس کیا ہوتا ہے؟ ایک منی انوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ آپ ایکچوئل انوائرمنٹ سے ملتی جلتی لیکن چھوٹے سے اسکیل پہ ہوتی ہے, جس پہ آپ پہلے وہی سافٹ ویئر انسٹال کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بیہیویئر آبزرو کرتے ہیں یا وہاں پہ کوئی اسکین چلاتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو اپنی جو مین آپریشن انوائرمنٹ ہے اس میں لے کے جاتے ہیں. تو اسی طرح اکوپمنٹ ڈسپوزل پالیسی ہے کہ جب آپ کا اکوپمنٹ آبسلیٹ ہو گیا ہے, خراب ہو گیا ہے, اس کو کیسے ڈسپوز آف کرنا کہ اس کا ڈیٹا جو ہے اس میں سے کوئی ریکور نہ کر سکے. ورک اسٹیشن سیکورٹی پالیسیز ہے. تو یہ مختلف قسم کی کامن پالیسیز ہیں جو کہ کچھ مزید بھی جب ہم ISO 27001 کے کنٹرولز پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ بھی جو ریلیونٹ پالیسیز ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے اور دیکھیں گے. کوئی آٹومیٹڈ ٹولز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. کچھ سرور کو آپ اس طرح, یہ ایک بڑی اچھی مجھے سلائیڈ ملی تھی جب میں پڑھ رہا تھا کورس, تو اس وقت ویجیلنٹ پالیسی سینٹر آرکیٹیکچر. تو اس میں آپ دیکھیں اسٹیپ 1 میں ایڈمنسٹریٹر پشز دی پالیسی ڈاکومنٹ اینڈ کوئزز. آپ کے نیٹ ورک کے اوپر ہے تو کوئی ایک کوئز آ جائے گا کہ اگر یہ ہے تو ملٹیپل چوائس کوشچنز آ جائیں گے, یا اس سے پہلے آپ لاگ ان ہی نہیں کر سکتے جب تک وہ 2-3 کوشچنز آپ اٹیمپٹ نہ کریں. تو یہ ایک پورا ایک پروسیجرز, سینڈ یوزر سائٹ انفارمیشن ٹو کمپنی, یوزر ویو پالیسیز اینڈ کوئزز, یوزر ریڈ پالیسی ڈاکومنٹ, کمپلیٹ دا کوئزز. یعنی اس کے لیے کمپلسری ہے کہ یوزر جب تک پالیسی ڈاکومنٹ نہیں پڑھے گا, وہ کوئز اٹیمپٹ نہیں کرے گا, تو وہ آگے اپنے سسٹم میں لاگ ان نہیں کر سکتا. تو اس طرح کا اگر آپ کوئی سسٹم امپلیمنٹ کر دیں تو یہ بہت ہی ایک افیکٹو وے ہے کہ پالیسیز آپ روزانہ صبح آئے گا, روزانہ جب بھی اپنا سسٹم لاگ ان کرے گا تو وہ کوئی 2-3 پالیسی کے پوائنٹس پڑھے گا, اس پہ کوئز دے گا, کوئز اٹیمپٹ کرے گا اور پھر آگے چلے گا. اسی طرح یہ دیکھیں ایک سلائیڈ ہے, اس میں پالیسی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل بتایا گیا کہ کوئی بھی پالیسی کسی نیڈ, آپ جب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں نیڈ فار اے نیو پالیسی, کہ کوئی ایسا تھریٹ آ گیا ہے یا کوئی ایسی ریکوائرمنٹ آ گئی کہ اب اس کے لیے آپ کو پالیسی ڈیفائن کرنے کی ضرورت. فار ایگزامپل اب جس طرح آج کل رینسم ویئر بہت زیادہ اٹیک آ رہا ہے, تو آپ ایک اگر کسی نے نہیں بنائی ہوئی تو ڈیٹا بیک اپ پالیسی آپ بنا سکتے ہیں کہ, اور کتنا فریکوینٹ وہ بیک اپ رکھنا ہے کہ آپ کی اگر رینسم ویئر اٹیک آ جاتا ہے تو آپ کے پاس ایک ہفتے کا آپ کے پاس اتنی ٹالرنس ہو, یا میکسیمم ٹالریبل ڈاؤن ٹائم, یا میکسیمم ڈیٹا جتنا آپ جس کا لاس آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ اس نیڈ یعنی اس کے مطابق آپ پالیسی بنائیں گے. اس کا آتھر اسائننگ اینڈ پالیسی آتھر اینڈ اپروور. پھر آپ اس کی ریسرچ کریں گے, کلیکٹ ڈیٹا کریں گے, پھر اس کو رائٹ کریں گے, پھر ریویو دا ڈاکومنٹ, سرکولیٹ امنگ دی سبجیکٹ ایکسپرٹس کو, پھر اپروو دا پالیسی, پھر ڈسٹریبیوٹ دا پالیسی ٹو ریلیونٹ اینڈ ڈپارٹمنٹس.
اوبٹین پالیسی ایکنالجمنٹ آپ کو مل گئی ہے، پڑھ لی ہے، اس کی کوئی ٹریننگ اینڈ امپلیمنٹیشن کیسے، اگر آپ نے وہ بیک اپ کا پروسیجر ڈیفائن کیا ہے تو کیسے اس کی ٹریننگ کریں گے، رپورٹنگ اینڈ مانیٹرنگ کہ اس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کو ریویو اینڈ میک پاسبل اپ ڈیٹس. تو یہ ایک پورا پالیسی ڈیولپمنٹ لائف سائیکل ہوتا ہے جو آپ کوئی بھی پالیسی جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہیں. تو پالیسی کے سیکشن کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.